ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام اور خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ و طالبات، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے کل کی نشست میں درس تصوف کے سلسلے میں بعض بنیادی اور اساسی تصورات کو، یعنی بیسک اور فنڈامنٹل کانسیپٹس کو، جن کی حیثیت فاؤنڈیشن کی ہے، بنیاد کی ہے، ان پہ روشنی ڈالتے ہوئے اسلام اور ایمان ان دو مراتب پر تفصیلی گفتگو کی تھی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین اسلام کے اللہ تبارک و تعالی نے 3 مرتبے بنائے ہیں، 3 درجات ہیں، اور 3 درجات اگر یکجا ہوں تو کسی بھی انسان کے اندر دین کا تصور، دین کی تعلیم اور دین کی موجودگی کامل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے. ایک لطیف بات ان 3 درجات کے حوالے سے ذہن میں آئی، ابھی اس کو ساتھ ملا کے پھر آگے چلتے ہیں. دیکھیے سورہ مائدہ کی وہ معروف آیت جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں نازل ہوئی اور جس میں تکمیل دین کا پیغام آیا. اس آیت کریمہ پہ غور کریں. اس کے اندر بھی 3 مراتب ہیں، اس کے اندر بھی 3 مراتب. بہت سی باتیں قرآن مجید میں موجود ہوتی ہیں مگر ان پر اس طرح دھیان نہیں کیا جاتا جیسا کہ دھیان کرنے کا حق ہوتا ہے. عامت الناس تو عامت الناس ہوتے ہیں اہل علم اور اہل فکر اور اہل تدبر اور اہل تفکر. وہ بھی بہت سے مقامات سے، انسانی زندگی ہے نا، انسان ہے، بشر ہے، بس وہ سرسری طریق سے پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اب اس آیت کریمہ پہ غور کریں. ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 جز ہیں اور 3 ہی مرتبے ہیں، اور اس کی ترتیب نیچے سے شروع ہوتی، یعنی سب سے اعلیٰ کو پہلے بیان کیا، پھر اوسط کو اور پھر اول کو، ابتدا کو. یعنی تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ریکمینڈ کر دیا. اسلام کو بطور دین، بطور نظام حیات اللہ رب العزت نے پسند کیا، منتخب کر لیا. پہلی بات.
اس نیچے سے جب اوپر چلتے ہیں وسط میں آتے ہیں مڈل میں، تو اس میں ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ پھر اس سے اوپر جاتے ہیں جہاں سے ابتدا کی، فرمایا اکملت لکم الیوم اکملت لکم دینکم، اور تمہارے لیے میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو جو نظام حیات ہمارے لیے منتخب کیا گیا، ریکمینڈ کیا گیا، اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، وہ اسلام۔ اور اسلام میں جب نعمت تمام ہوتی ہے، نعمت کامل ہوتی ہے، تو وہ درجہ ایمان کا ہے، اور جب دین مکمل ہوتا ہے تو وہ درجہ احسان کا ہے۔ سو ہم نے اسلام اور ایمان پر قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث پاک کی روشنی میں بڑی تفصیل سے گفتگو کل رات 3 گھنٹے میں کر دی۔ آج ہم تیسرا مرتبہ جو سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، جس کے حصول پر دین کی تکمیل ہوتی ہے اور دین کی موجودگی انسان کے وجود میں، انسان کی زندگی میں کامل ہوتی ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اسی طرح بالتفصیل ہے جس طرح اسلام اور ایمان کا ذکر۔ اب یہاں بھی یاد رکھیں، میں نے کل کی گفتگو میں ابتداءً اس چیز پہ روشنی ڈالی تھی اور قرآن مجید کی بہت سی آیات 2 قسموں کی بیان کر کے یہ بات سمجھائی تھی کہ لفظ اسلام کبھی معنی عام میں بیان ہوتا ہے، کبھی معنی خاص میں بیان ہوتا ہے، اور یہ سمجھایا تھا کہ جب لفظ اسلام اپنے معنی عام میں آئے تو اس سے مراد پورا دین اسلام ہوتا ہے جس کی دعوت دی جاتی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سے مراد وہ دین ہے جو اللہ نے تمام انبیاء کے ذریعے انسانیت کی طرف بھیجا۔ یہ اس کا عمومی معنی ہوتا ہے، ایک کامن اور جنرل یوز ہے لفظ اسلام کی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ کبھی یہ معنی خاص میں استعمال ہوتا ہے، اس کی اسپیشل امپلیکیشن، اسپیسیفک معنی، اس کا میننگز۔ تو اگر خاص معنی میں استعمال ہو تو پھر اسلام سے مراد پورا کا پورا دین نہیں، بلکہ دین کا پہلا مرتبہ اور پہلا جز، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور اسے حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، کہ جب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا صحابہ کرام کی مجلس میں، مل اسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا اسلام وہی دین ہے جو میں لے کر مبعوث ہوا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ اسلام اسی دین کا نام ہے جو میں لے کر آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ جبرائیل امین نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اور یہ وہ جبرائیل ہیں جو سارا دین قرآن و سنت کی صورت میں خود لے کر آنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی وہی نازل ہوتے ہیں وہی لے کر۔ اس کا مطلب یہ تھا، وہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک اسلام کا وہ معنی ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک معنی خاص ہے جو آج میں حضور علیہ السلام سے پوچھ کر اور آپ کے جواب کی صورت میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو عرض کیا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے پھر جواب میں فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید اور میری شہادت، میری رسالت کی شہادت انسان دے، اور نماز قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور حج ادا کرے، اور رمضان کے روزے ادا کرے، جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ ارکان اسلام بیان فرمائے سوال اسلام کے جواب میں۔
کہ اسلام یہ ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا جبرائیل امین علیہ السلام نے، مل ایمان، یہ حدیث آگے آئے گی، بس میں ابھی اتنا ہی بتانا چاہتا تھا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور وہ چیزیں بیان کی جنہیں ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، بیسک ٹینٹس آف فیتھ۔ اور اسلام کے جواب میں جس کو آپ بولتے ہیں 5 پلرز آف اسلام، وہ بیان کیے۔ تو اس کے لیے اصطلاح اسلام کی معین کر دی۔ پوچھا، اس کے بعد پوچھا اگلا درجہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے عقائد کی بنیادیں بیان کی۔ پھر تیسرا سوال کیا احسان کیا؟ تو قرآن مجید سے تو ہم مطالعہ کر ہی رہے ہیں